لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے رحمت کے ڈیرے۔ آج دیکھیں آج بچیوں کے ساتھ وہ بدبخت انسان جس نے یہ ظلم کمایا، اس سے کلیجہ ہر مومن کا تھر تھر رہا ہے، ہر بندے کو شرم آیا، ہر آنکھ میں آنسو آیا کہ یہ ظلم تو نے کیوں کمایا۔ بیٹی کو جانتا ہے، بیٹی تو میرے آقا فرماتے تھے ایسے نہیں کائنات بدل گئی، بیٹھے بیٹھے نہیں بدل گئی، سرکار نے عمل الگ فرمایا، اپنے اقوال کا موتی الگ ہر ایک پہ نچھاور فرمایا، نقشہ ایسے نہیں بدلا۔ آپ نے فرمایا اس معاشرے میں جب لوگ بچیوں سے نفرت کی انتہا پہ تھے، حضور فرماتے تھے ہر خطبے میں کہ لوگوں جو ایک بچی پالے گا محمد عربی جنت میں اسے آپ سنبھالے گا۔ پھر فرمایا جو 2 بچیوں سے ازمایا جائے گا۔ ازمائش کا لفظ کیوں کہا؟ کیونکہ معاشرے میں پہلے بھی یہی تفریق تھی، اب بھی تفریق ہے۔ فرمایا جو کیونکہ بچی پیدا ہوتی ہے، ماں بھی کہتی ہے انہیں غیر دے گھر جانا ہے، ابا بھی آخدہ ہے اے پردے سے نے انہیں ٹر جانا ہے، نہ یہ گھر اس کا نہ وہ گھر اس کا۔ ازمائش ماں باپ کے لیے وہ بڑی ہوتی گئی، ماں باپ اکیلے بیٹھ کے پریشان ہوتے رہے۔ مالک نے فرمایا جو 2 بیٹیوں سے ازمایا جائے گا ان کو عزت سے کھلائے گا، عزت سے پالے گا، عزت سے ان کو منزل پہ پہنچائے گا۔ میرے نبی نے 2 انگلیاں کٹھی کر کے کہا، فرمایا وہ جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا صرف ان 2 بچیوں کے صدقے میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا۔ حضور نے انگلیوں کو اکٹھا کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ ایک بچی کو پالے گا نبی اسے سنبھالے گا۔ یہ آپ کے سیاست دانوں کے وعدے نہیں، یہ مدینے والے کا وعدہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ 2 انگلیاں جیسے کٹھے ہیں، فرمایا میں ساتھ لے کر اس باپ کو ساتھ لے کر، کیسے یہ نہیں کہ میرے پیچھے پیچھے آ، سرکار فرماتے ہیں میں ساتھ لے کر جاؤں گا، دنیا رشک سے دیکھے گی یہ کون ہے؟ فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو سنبھالا اور پالا، اس کے ساتھ کملی والا ہے۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، علامہ نیاز صاحب بھی پڑھے ہیں، حضرت بھی تشریف فرمائے، آپ بھی سنتے پڑھتے رہتے۔ میری اطلاع میں جن بیٹوں کو مکھن کھلاتے ہو، جن بیٹوں کو مکھن کھلاتے ہو، اماں ابا رال کے جن کو اچھے کپڑے دلواتے ہو، اچھی تعلیم کا جن کے لیے بندوبست فرماتے ہو، میری دانست میں ایک ضعیف روایت بھی نہیں گزری کہ یہ بھی جنت کا سبب ہے، یہ دوزخ کا سبب ہے۔ ناراض بھی نہ ہونا۔ یہ جتنے بھی پیوانو لتر پیندن انہا پتران دی وجہ تو پیندن۔ ابا 6 مہینے جیل کٹا ہے، خیر اکھے بڑے پتر نے کرم فرمائے۔ دوسری واری لوگاں لتر پولا کیتا، او کیوں آکھے میرا پتر ہے نا جڑا دوجے نمبر تے اے نامراد چوک اچ کھڑا ہو کے انہیں اے پھٹے تے بہ کے انہیں سگریٹ بھی پیندہ رہا تے بجیاں نو تکدہ رہا تے اتھے آوازیں کسدہ رہا، لوگاں انہوں چھتر مارے میں بھی نال مارے، اے جتنی لعنت وسیع میرے دوسرے پتر دی وجہ تو وسیع تے جتنا اساں پاپ کمائے وہ بھی پتر نو گاڑی لے کے دینی ہے، انہوں موٹر سائیکل لے کے دینا ہے، چوری کیتی ڈاکہ مارے اکیدے کیتے، وہ دھی دے کپڑے پرانے تے سونے پامن نیانے، وہ شالہ انہا پیوانو رب لے جائے تھانے۔
اے بھاویں ملک تے بھاویں رانے، بھاویں پیر صاحب تے بھاویں شیخ الحدیث صاحب، سب تو پوچھ ہونی ہے جس بندے نے بیٹی اور بیٹے کے معاملے میں فرق کی کھینچی لیک، یہ ہے قرآن کی تصدیق، مسئلہ ہے بالکل ٹھیک، یہی کہے گئے محمد عربی، یہی کہے گئے صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، قبلہ خان صاحب کہ جی ربا پتر دے، ربا پتر دے، نالا خرابا چھتر بھی دے، سبحان اللہ، جانے جانانے اہل سنت، سبحان اللہ۔ آپ میری گزارشات غور فرمائیں کہ یہ ایک بھی روایت اگر علماء کے پاس ہے تو میری اطلاع میں اضافہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی قیامت کا جب دن آئے گا، بیٹی جہنم کے بیچ میں دیوار بن جائے گی، سراپا پیار بن جائے گی۔ جنت دا سبب بیٹی ہے تے دیسی گھی بیٹے نو، اماں بھی وچ رل جاندی ہے، وہ بھی آندی ہے میرے پتر جانا، تو بہ جانا، تو میرے پتر نے جانا ہے، اماں جی یہ پتر نے لتر بھی تو انہوں کھوانا ہے، اس واسطے مکھن انہوں کھواؤ، انہوں ہور پالو، انہوں ہور پالو، اے انہوں ہور اجالو، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا مرنا ہے۔ یہ زمینہ پتران دینا، کوٹھے پتران دینا، بینک بیلنس پتران دینا، تے دھی بیچاری عجیب تماشا بنایا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر بیٹے اتنے اچھے تھے، اتنے پیارے تھے، تو میرے مدینے والے کو رب نے 4 بیٹیاں بخش کے بیٹے دے کے لے لیے، بیٹیوں کو زندہ رکھا۔ اگر اتنی یہ نسل اچھی ہوتی، اتنی اچھی ہوتی تو رب مدینے والے کی حویلی بھر دیتا، اے بھی پتر لائے، اے بھی لائے، پر رب نے دیتیاں دھیاں، تے رب نے دیتیاں بیٹیاں، تے رب نے نبی پاک، حالانکہ نبی پاک نو لوڑ سی تے رب دے کل کے لی تھوڑ سی۔ میرے نبی دے ذمے کل کائنات نو لایا کہ نہیں لایا؟ اگر پتر تو آدھے پتر بازو ہوندے نے، پتر بیک بون ہوندے نے، پتر ہون تے نا ہوندے، میں نو 10 جنہ دے 20 سن، انہ دا نا کتے، تے مدینے آلے دا پتر تے ایک بھی نہیں رہا، تے سوچ نا کتے کتے کتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ بتائیں مجھے، سوچیں ذرا، اگر پتر ہومن تے نا بچ دائے، نسل بچ دیئے، تے ہون تک آکھ رکھ مزہ نبی دی نسل دا چاک، وہ 1000 کے لاکھ، ساری دنیا یزید دے پتر 15 تے دھیاں 20، لیکن او دا نام نشان قدرت مٹایا، تے جنہوں رب نے 4 بیٹیاں دا تحفہ عطا فرمایا، انہوں آکھیا فکر نہ کریں، اے جڑیے نا انا آتینا الکال کوثر، اے الکوثر جڑا اے دھیاں دی پوری برات ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے الکوثر، ادھے وچ غور کر، پتران دے اتے نرا نہ مر، ادھے بھی پیر دھر۔ 4 دنہ دی چاننی پھر ہنیری رات، جدوں مر جانا ہے دھیاں چھڑانا ہے۔ کل ہی میں نے ایک میاں صاحب دس رہے سن، انہوں نے آکھا ایک گھر وچ بابا مویا، پتر 4،
لیکن نال علی دیوار والیاں نوں بھی پتہ نہیں بابا مر گیا رانا مر گیا پتہ کسے نو نہ لگا سارا دن گزریا شام نو دھی پردیسن جدوں آئی انہیں پائی دہائی خلقت آئی اوے رانا مر گیا اوے 4 پتر جنہاں دے نا تو مربے لائے او بدبختاں دے اکھ وچ کتھرو نہیں آیا تے ایک دھی جدوں آئیے انہیں رو رو کے پائی دہائیے پھر خلقت آئیے اس واسطے یہ اگر سوچے تے بڑی غلط سوچے نہ پتر ودھان دینے نہ بچدائے پتران نال تے جے دھی ہووے حضرت زینب ورگی تے دھی ہووے بی بی ام کلثوم ورگی تے دھی ہووے حضرت رقیہ ورگی تے دھی ہووے بی بی سبحان اللہ جواب مریم جناب زہرا جواب مریم جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب جواب زہرا جناب زینب اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب پوچھ کربلاواں تو پوچھ کربلاواں تو پوچھ شام دیاں زمیناں تو اوے ایک دھی سی پر کی سی سارے لد گئے سارے ٹر گئے انہاں 72 کٹایا پر جنہیں نا رسول دے قبیلے دا بچایا او بیٹی نو زینب آخ دینی اللہ اکبر اس واسطے اے بھول جاؤ اے سوچنا چھڑ دیو اے لیکاں مارنیاں بیٹی نو اے مت سمجھو پردے سنے لیکن او دے وچ رب نے شرم رکھیا او دے وچ رب نے بھرم رکھیا میرا مدینے والا ماہی سوچو ذرا حضور نو رب نے پہلی بیٹی دیتی پہلی ہن بیٹی دی اہمیت سمجھو حضرت ام ایمن حضور دی دائی بھی سی حضور دی مائی بھی سی او حضرت عبداللہ تو آئی سی جیڑی حضرت ام ایمن سی تے حضرت ام ایمن دستیاں نے وادیاں نے جدو پاک نبی دی بیٹی بی بی زینب جمی تے اس ویلے ماں باپ بچیاں ذبح کر دے سن مار دے سن تے مینو بی بی خدیجہ نالے ڈرے نالے کمبے نالے مینو آکھے نہیں جا میرے سونے محمد نو دس کیا تیرے گھر بھی بچی پیدا ہو گئی تیرے گھر بھی بچی پیدا ہو گئی بی بی ام ایمن آخ دیئے میں نبی پاک دی ماں دی جگہ سا آپ میرا احترام کر دے سن پر میں ڈر رہا کہ گل کی میں کر رہا میں گل کی میں کر رہا کہ بچی پیدا ہوئی بی بی آخ دیئے پیر میں اگے دھر دی ساں ڈگ پیچھے پین دی ساں تے آخر مجبوری میں نو لے گئی مالکن دا آڈر سی تے حضور بیٹھے سن مجلس دے وچ تے میں آکھیا سونا محمد افسوس 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 تے حضور آکھن کی دکھ ہو جائی کی آخ دیئے وہ فرا کے حضور سونا محمد افسوس افسوس سرکار نے آکھیا بول بھی صحیح کی افسوس آہستہ نال میں دسیا کہ تیرے گھر بھی بچی پیدا ہو گئی ڈر ڈر کے کیوں آخ دیئے بی بی آخ دیئے اللہ غیرت مند دے اللہ تو بعد جیڑا وڈا غیرت مند دے او بی بی آمنہ دا لالے ارجو مند دے او حضور نے تے مینو خیالے آیا کہ غیرت دی نشانی اے وے کہ لوگ بچیاں پیدا ہوندیاں مار دینے ہن سونا محمد آوے گا وڈا جو غیرت مندے پہلے بیوی نو مکاوے گا پھر بیٹی نو مکاوے گا حضور جو سنیا میرے گھر بیٹی آئی تے حضور اٹھ کے دوڑے سر پٹ
تے میں پیچھے نسدی جاواں تے دیواں آوازاں او سونیا کریم دے بچڑیا تیرا بابا کریم تیری اماں شان والی او تو بیوی نو نہ ماری او دا کوئی دوش نہیں او دا